کوئی بندہ ایک نارمل لائف گزار رہا تھا لیکن اسے بس باہر آنے کا شوق تھا، جرمنی میں رہنے کا شوق تھا، وہ یہاں آنے کے بعد اسائلم لیتے ہیں۔ ایسی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جن کا پاکستان کے اندر رہنا مشکل ہے، وہ لوگ آلریڈی اس چیز کو جانتے ہیں، کیمپ کے اندر 2 مہینے رہتے ہیں، 1.5 مہینہ رہتے ہیں، ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ان کو گھر دے دیتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فرقان خان، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف ود لوکلز۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، کافی سارے لوگوں نے جو ہے مجھ سے اس بارے میں پوچھا کہ آپ جرمنی کے اسائلم کے بارے میں بتائیں کہ جرمنی کے اسائلم کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا اسائلم لینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کے حوالے سے جو ہے لوگوں نے کافی میسیجز کیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں سب سے پہلے جو چیز ہے، جرمنی کا اسائلم کن لوگوں کے لیے صحیح ہے۔ اسائلم کا مطلب آپ سب لوگ سمجھتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل اسائلم ہوتا ہے کہ آپ لوگ سیاسی پناہ لینا چاہتے ہیں کہ جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ کو کچھ مسائل درپیش ہیں کہ سب سے جو مین چیز ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی فیملی کی جان کو خطرہ ہے۔ تو میں آج آپ کو اس حوالے سے اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ جن لوگوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے، اگر آپ لوگوں کو مزید کچھ معلومات چاہیے تو آپ وہاں پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسائلم لینے کی کیا وجہ ہے۔ اسائلم لینے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ٹائم کے لیے جرمنی چلے جائیں گے، جرمنی جانے کے بعد اسائلم لے کر کچھ ٹائم کے لیے جو ہے اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کر لیں گے، یا پھر جو ہے کچھ لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے کہ اسائلم لے کر اگر وہاں بات بنتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم کسی اور یورپین کنٹری موو ہو جائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اسائلم ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جنہیں واقعی اپنے کنٹریز میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے کہ ان کا وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ فائنینشلی پرابلم ہو جاتی ہے، کسی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے اگر میں پاکستان کی بات کروں تو دیکھیں پاکستان میں کوئی ایسی پولیٹیکل وار نہیں ہے، ملک میں کوئی جنگی حالت نہیں ہے۔ آپ جرمنی کے لیے اپلائی کرتے ہیں ویزا اور آپ کا ویزا لگ جاتا ہے اور آپ جا کے جرمنی میں اسائلم ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں، وہ لوگ آپ کو اسائلم دے دیں گے، لیکن وہ پاس ہوتا ہے یا نہیں یہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ لوگ آپ کو جگہ دے دیں گے، وہ آپ کو کیمپ میں رہنے کے لیے جگہ دے دیں گے، آپ رہنے لگ جائیں گے، ایون کہ آپ کو منتھلی ویکلی پیسے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، میڈیکل آپ کا فری ہو جائے گا، سب کچھ صحیح ہے۔ لیکن جب آپ کا پہلا انٹرویو ہوتا ہے، وہ ایک بمف ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کا پہلا جو انٹرویو ہوگا، ویسے تو جب آپ اسائلم کے لیے جس دن آپ جاتے ہیں ان کے کسی بھی کیمپ میں جرمنی کے، تو ان کے ہر سٹیز کے اندر جو ہے ان کے کیمپ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ جب کیمپ میں پہلے دن جائیں گے تو اس وقت وہ آپ سے ساری چیزیں پوچھیں گے، جس میں سب سے پہلا سوال کہ آپ کے پاس آئی ڈی ہے۔ اگر آپ کے پاس آئی ڈی نہیں ہے، اپنا نام جو بھی آپ، کچھ لوگ فرضی نام لے دیتے ہیں، کچھ لوگ اپنا صحیح نام بتا دیتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں ہر ایک کنٹری کا ان لوگوں نے جو ہے اپنا کچھ ڈیٹا ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ میرا اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جرمنی میں اسائلم لینا صحیح ہے یا غلط ہے۔ میری نظر میں وہ لوگ جو اپنے کنٹری میں واقعی جن کی جان کو خطرہ ہے، جن کے پاس اس چیز کا پروف ہے، خدا نخواستہ کسی کی فیملی کے اندر ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں، اپنی جان بچا کر آپ اپنا جو ہے کنٹری واپس پہنچیں، ان کے لیے اسائلم صحیح ہے۔ اگر آپ کی جان کو خطرہ، آپ بولتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ تھا، اب آپ پروف کر کے دکھائیے کیسے آپ کی جان کو خطرہ تھا، اٹیک ہوا تھا یا کس نے آپ کو مارنے کی کوشش کی تھی، کوئی پولیٹیکل جو ہے آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، یا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کیا چیز تھی جس کی وجہ سے کوئی آپ کو مارنا چاہتا تھا۔ یہ چیز اگر آپ پروف نہیں کریں گے تو وہ آپ کا ودن ویکس میں آپ کا کیس ختم کر دیں گے۔ جن لوگوں کو واقعی کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان کے اندر، اور وہ لوگ صرف جرمنی میں رہنے کی وجہ سے یا جرمنی سے اپنے آپ کو تھوڑا فائنینشلی اسٹرانگ کرنے کی وجہ سے وہاں اسائلم ڈالتے ہیں، تو ان لوگوں سے میں خاص طور پر یہ کہوں گا کہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اسائلم کوئی مذاق چیز نہیں ہے۔ اس وقت آپ کو کیمپ میں رہنے کے لیے جگہ دے دیں گے، آپ کیمپ میں رہیں گے، کہیں لوگوں کو 10 دن رکنا پڑتا ہے، کہیں 15 دن رکنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ لوگ ایک دوسری جگہ پر بھیجتے ہیں جہاں پر آپ کو کم سے کم اگر آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ کو کم سے کم اس جگہ 6 مہینے گزارنے ہوتے ہیں۔ اور وہ 6 مہینے آپ کو ایک روم ملے گا۔ پہلے تو ایک روم کے اندر جو ہے وہ لوگ 4 5 لوگوں کو روک دیا کرتے تھے، ایک روم کے اندر 2 فیملیز کو روک دیا کرتے تھے۔ ابھی حالات چینج ہو چکے ہیں، لیکن اب اگر آپ صرف کپل ہیں، صرف میاں بیوی ہیں،
تو آپ کو وہاں پر 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ وہاں رہنا پڑ سکتا ہے۔ اس کیمپ کا حال ایسا ہوتا ہے، 3 واش روم بنے ہیں تو وہ 15 20 25 افراد یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے ہیں چھوٹے تو آپ کو کم سے کم 6 مہینے کیمپ میں رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو سیکنڈ انٹرویو ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں کو وہ لوگ سیکنڈ انٹرویو کے بعد ہی ان کا اسائلم ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور اسائلم کے بعد آپ کا ڈپورٹیشن آرڈر نکل جاتا ہے۔ اگر آپ جس کنٹری سے بھی آئے ہیں، آپ کو 10 دن کا 15 دن کا ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ آپ خود چلے جائیے، نہیں تو وہ لوگ آپ کو خود ڈپورٹ کر دیتے ہیں۔ خود جانے میں جو ہے یہی ہوتا ہے کہ لوگ وہاں سے پھر موو کر جاتے ہیں کسی اور یورپین کنٹریز کے اندر۔ یہاں پر بارڈرز پر اتنی خاص کوئی چیکنگ نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگ صرف رسک لے کر اپنے اوپر مصیبت ڈالنے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے، آخر حل ڈپورٹیشن ہی ہے۔ لیکن اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، خدا را آپ جرمنی میں اسائلم لینے کا سوچے بھی نہیں، کیونکہ اس سے بہتر آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کو جرمنی کا ویزا مل رہا ہے تو آپ لوگ پرتگال آ جائیں۔ پرتگال میں لیگل اللیگل ہر قسم کے بندے کے ڈاکیومنٹ سبمٹ ہوتے ہیں۔ جو مشکلات، جو پریشانی آپ جرمنی میں رہ کر اٹھائیں گے، وہی مشکلات، وہی پریشانی اگر آپ پرتگال میں رہ کر اٹھا لیں تو یہاں کچھ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن جرمنی میں آپ تکلیفیں اٹھائیں گے، ہر چیز اٹھائیں گے، اور ایک مینٹلی اسٹریس جو آپ کو وہ لوگ دیتے ہیں، اسائلم دینے کے بعد جو ہے بڑے سکون سے آپ کو رہنے دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا جب انٹرویو ہوتا ہے، انٹرویو کے اندر وہ لوگ آپ سے سوالات کرتے ہیں، آپ کے ہر بارے میں پوچھتے ہیں۔ جھوٹ ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ جس بندے کے ساتھ واقعی کوئی پرابلم ہوئی ہوتی ہے وہ بندہ پروف کر سکتا ہے ہر لحاظ سے۔ وہاں آلریڈی اس چیز کے جو ہے ادارے بنے ہوئے ہیں یورپ میں، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اسائلم لینا ایک الگ چیز ہے، ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ کیمپ کے اندر 2 مہینے رہتے ہیں، 1.5 مہینے رہتے ہیں، ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ان کو گھر دے دیتے ہیں۔ اس لیے اسائلم لینا ان لوگوں کے لیے انتہائی غلط قدم ہوگا جن لوگوں کو ایسے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے یہ میسج کر کے پوچھا ہے کہ ہم لوگ جرمنی چلے جاتے ہیں، وہاں اسائلم لے لیتے ہیں، کچھ ٹائم وہاں پیسے جمع کر کے پھر ہم کسی اور کنٹری موو کر جائیں گے، اگر آپ ایسا کرنے والے ہیں تو آپ ابھی اسی وقت رک جائیے، آپ جرمنی آئیں۔ اگر آپ کا جرمنی کا ویزا لگا ہے، آپ پرتگال موو کریں، پرتگال کے اندر آپ اپنے ڈاکیومنٹس اپلائی کریں، یہاں جاب ڈھونڈیں۔ مشکل وقت آپ کا شروع میں ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر رہنے کے آپ کو 1000 فائدے ہیں۔ اگر تو آپ وہاں پر لیگلی اپنا اسٹیٹس بنا سکتے ہیں، لیگلی وہاں جاب سرچ کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کو کانٹریکٹ مل سکتا ہے، تو آپ جرمنی رکیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں آپ مجھ سے جو بھی چیز پوچھنی ہے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔